بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، عظمت کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ سبحان اللہ۔ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مدنی پھولوں کا گلدستہ حاضر کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اس وقت بھی ہم ساؤتھ افریقہ میں داخل ہو چکے ہیں، سوازی لینڈ سے آئے ہیں اور اپنے منزل تک بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رات یہاں پر اسلامی بھائیوں کا، بالخصوص ہمارے بلالی اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع۔ بلالی اسلامی بھائی یہ جنہیں دنیا میں لوگ بلیک پیپلز کے نام سے یاد کرتے ہیں، افریقہ، تو ہم ان میں جو مسلمز ہیں تو ہم انہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری پیاری رنگت کی مناسبت سے بلال اسلامی بھائی کے یاد کرتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک محبت کی ایک ادا کے لیجئے، اور کیوں نہ محبت ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا، اور ایسا پسند فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کروایا، اور آزاد کروا کر اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دے دیا۔ یہ ان کا ایک حصہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور چند جو آپ کو مدنی گلدستے، مدنی پھول عرض کیے، اس میں آپ دیکھیے کہ جو بیسک موضوع ہے ہمارا، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق، یہ کافی لے کر ہم چل رہے ہیں۔ اسی میں ایک حدیث میرے سامنے ہے، روایت میرے سامنے ہے، جو امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ عاشق اکبر کے صفحہ نمبر 14 پر نقل کی ہے۔ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ لکھتے ہیں کہ مشیر رسول انور، عاشق شہنشاہ بحر و بر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر نیچے تو ہوتی رہے گی گاڑی، تو مدنی چینل کے ناظرین حیرت نہ کرے کہ یہ ہلنا کیا ہے، سفر میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ہائے ہائے ہائے، دل کے کانوں سے سنیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ گویا کہ کسی شاعر نے اپنے جذبات کچھ اس انداز سے بیان کیے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو تمنائیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم
میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، آقا میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، ہماری زباں تمہارے لیے، آقا ہماری زباں تمہارے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سکھا گئے کہ بس انہی کے لیے جینا ہے، انہی کے لیے رہنا ہے، سب کچھ انہی کے لیے ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ان کی یہ تمنا کیسے پوری ہوئی؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکتے رہنا، آپ کا دیدار کرتے رہنا، ہائے ہائے ہائے۔ غار ثور میں کیا ہوا؟ سوچی تو صحیح، غار ثور میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے سوا دیدار کرنے والا تھا ہی کون؟ ایک یہی اکیلے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ گھبراہٹ بھی تھی کہ کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس وقت جو فرمان نازل ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تسلی ہو گئی، سکون ہو گیا۔ یہ عشق کی بات تھی۔ رہی بات مال خرچ کرنے کی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح فرماتے کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا، وجہ کہ ان کا مال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے تھے تصرف فرماتے تھے۔ یہ بہت بڑے شرف اور بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے شرف، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یقین مانیے۔ اور پھر کیا نہیں قربان کیا، سارا مال قدموں میں ڈال دیا، سارا مال قدموں میں ڈال دیا، اور اپنے
گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول بس چھوڑ دیا عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے آگے رہنا، اپنا مال قربان کرنے کے لیے آگے رہنا، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آگے رہنا، انہی کی رائے پر رائے، انہی کی رضا کو سب کچھ سمجھنا. اور بس یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس جس سے محبت ہو نا تو آدمی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کام کروں تو ان کو خوشی ہو، میں بات کروں تو ان کو خوشی ہو. یہ محبت، پیار، عشق کی باتیں ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مٹ جانے کی جو درس ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہے. یقیناً نو ڈاؤٹ ہر صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاء ابرو پر اپنی جان قربان کر دینے والے تھے اور کیا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا مقام، ایک اپنا مرتبہ ہے. ہر ایک اپنا مقام، ایک اپنا مرتبہ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان تو کی تمنا ہوا کرتی تھی کہ جان نکلے تو ان کے قدموں میں نکلے، اور کوششیں کی، کامیابی بھی نصیب ہوئی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بتاتے ہیں کہ عشق رسول کیا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں سے کیسی چاہت ہو، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کیسی دشمنی ہونی چاہیے. یہ بتاتے ہیں ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان. ان کی سیرت، ان کی زندگیاں اس بات کا درس دیتی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں یہ درس دیتی ہیں. اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو قربان کرتی رہی صحابیات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس زندگی کا یہی انداز ہے، جس کو اگر ہم ایک جملوں میں کہیں نا کہ صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. یہ ہے عنوان ہے زندگی. جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی کا جو عنوان اگر بیان کیا جائے تو یہی ہے کہ صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کو مختلف پہلوؤں پر غور کریں تو ایک اور نمایاں ترین جو آپ کی زندگی کا پہلو ہے وہ پہلو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے فوراً بعد، یعنی عشق رسول اور تعلق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ صدیق اکبر کو نصیب تھا وہ آپ سنتے رہے. اسی کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ جب نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر گویا کہ قیامت ٹوٹی، اور مطلب بہت عجیب کیفیت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تلوار لے کر گھومتے تھے کہ کسی نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس کی گردن جسم سے جدا کر دوں گا. وہ کیفیت اندازہ کیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عشق رسول تھا، جو تعلق تھا، جو وابستگی تھی، جو وارفتگی تھی، جو محبت تھی، جو الفت تھی، جو چاہت تھی، ان سب کو سامنے رکھ کر ایک اس کیفیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر کیا بیت رہی ہوگی جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا ہوگا. ان حالات میں وہ نام جس نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سنبھالا دیا، امت کی کشتی کو سنبھالا دیا اور آگے آ کر گویا کہ کمانڈ کی اور سنبھالا سب کو،
وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور قربان جاؤں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کی فراست پر، ان کے اقدام پر کہ آگے بڑھ کر آپ کی بیعت کی اور خلیفۃ المسلمین کے طور پر آپ کا انتخاب ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیعت کی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے طور پر الحمدللہ عز و جل ہمیں عطا ہوئے۔ اور پھر جو انہوں نے آگے جو سنبھالا دیا، یہ اپنی مثال آپ ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ زکوٰۃ کے منکرین سے جس طرح مقابلہ کیا، جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں سے جس طرح آپ نے مقابلہ کیا، اسلامی جو لشکر تھے ان کو جس طرح آپ نے پروٹیکشن دیا، دفاع کیا، وہ اپنی جگہ پر۔ پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈے ٹو ڈے کے جو میٹرز ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک سڈنلی کیسی سچویشن کریٹ ہوئی ہوگی، اور اس حالات کو، صورتحال کو کس انداز سے فیس کیا جا رہا ہوگا، اور کتنے مطلب کہ کمپریہنسو انداز میں ان حالات کو سیٹل کیا جا رہا ہوگا اور آگے کی طرف بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہوگا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انہی احسانوں میں ایک نمایاں ترین احسان ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بعد ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ دوم عطا فرما دیا کہ آپ امیر المومنین کے طور پر آپ کا انتخاب ہوا، اور آپ نے نام دیا کہ میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی کشتی کو سنبھالیں گے، اور کیا خوب سنبھالا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اتفاق، محبت، یونیٹی اور اسلام و دین کے لیے کچھ نہیں بہت کچھ کر گزرنے کا جذبہ، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہم تو دنیا میں مطلب کیسے جی رہے ہیں کہ جیسے ہم آئے کمانے کے لیے، اور یہ جو ہمارا انداز زندگی اس کے لیے عبادت، ریاضت، انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں سفر کرنا، اپنی اور اپنے گھر والوں کی عین اسلام اور سنت کے مطابق ان کی تربیت کرنا، اس طرح کی چیزوں سے تو ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مطلب اتنے دور ہے کہ مطلب کیا بات کی جائے۔ یعنی آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منا رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے عشق رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو غور کیجئے کہ کیا یہ درست ہے کہ ہم اس طرح مطلب الٹے سیدھے فحش اور برائیوں والے کاموں میں پڑے رہے؟ کیا ہمیں اب واپسی نہیں آنا چاہیے؟ بہت آگے نہیں چلے گی، بہت آگے نہیں لگتا کو بہت آگے چلے گئے، اتنے آگے چلے گئے کہ بعد وقت آواز تک نہیں سنائی دیتی کہ کوئی پکار رہ گیا، واپس آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ پلیز کم بیک، واپس آ جائیے۔ گناہوں کا راستہ یہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکیوں کا راستہ یہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، اللہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ پلیز دعوت اسلامی کے ماحول کو لبیک کیجیے، اور دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار کیجیے۔ خود کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لے کر آئیے۔ مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت، مدنی مذاکروں میں شرکت، مدنی چینل کو دیکھنا، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن پاک دروس پڑھنا، پڑھانا۔ سوچی تو صحیح، عالم حافظ بننے کے جو کچھ انداز، مبلغین مبلغات بننے کے جو انداز، اور ایک انداز ہے آپ کے سامنے دعوت اسلامی۔ گھوم رہی ہے دنیا بھر میں مبلغین، الحمدللہ جا رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ جو جا رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، یہ بھی اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے، ہمیں حب جاہ سے محفوظ فرمائے، اور ہماری کوشش اللہ تعالیٰ ضائع نہ فرمائے۔ اپنی رحمت سے ہمیں اجر و ثواب بھی دے، اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت بلا حساب جنت بھی عطا فرمائے۔ آ جائیے، مدینے کی محبت، مدینے والے کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، اہل بیت کی محبت
دعوت اسلامی کے ماحول میں، اولیاء کرام کی محبت دعوت اسلامی کے ماحول میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، عظمت کو سلام.